السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں شادی ہال کے دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے اندر سے اٹھنے والی لذیذ کھانے کی مہک میری بھوک کو شدت سے جگا رہی تھی۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا میں نے گوشت کا ذائقہ تک نہ چکھا تھا۔ پورا ہال خالی تھا، صرف اس میں سے برتن سمیٹے جا رہے تھے۔ تبھی ایک لمبا چوڑا کاٹن کا سوٹ پہنے شخص باہر آیا۔ حلیے سے ہی غریب اور مسکین نظر آ رہی تھی میں، اسی لیے وہ میرے پاس آ کر رکا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیوں کھڑی ہے یہاں، کھانا چاہیے کیا؟ میں نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا اور اسے کہنے لگی کہ سیٹھ صاحب، بڑے دن سے بھوکی ہوں، ڈھنگ کا کھانا تک نہ کھایا، کیا مجھے یہاں سے تھوڑا سا کھانا مل سکتا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر کہنے لگا کھانا مل سکتا ہے لیکن اس کے لیے تجھے کام کرنا پڑے گا، تو بدلے میں تو چاہے جتنا کھانا کھا لینا۔ پھر میں نے اس آدمی کو کہا ٹھیک ہے، میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے بدلے میں یہ لذیذ کھانا دے دینا۔ پھر سیٹھ نے مجھے اشارہ کیا کہ اندر جا کے دیکھ پورے ہال میں کس قدر گندا کچرا بھرا پڑا ہے، تو نے پورے ہال کی صفائی کرنی ہے۔ سیٹھ نے جو مجھے کام بتایا وہ اس قدر مشکل بھی نہ تھا۔ میں فوراً ہی تیار ہو گئی اور میں نے صرف آدھے گھنٹے کے اندر اندر پورا ہال چمکا کے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد سیٹھ نے جب پورے ہال کو دیکھا تو وہ حیران تھا، پھر کہنے لگا کہ تو نے کمال کر دیا، اتنی جلدی صفائی تو میرے یہ 4 لڑکے مل کر بھی نہ کرتے تھے۔ وہ دیکھو سامنے بریانی اور قورمے کی ڈش رکھی ہے، ساتھ نان کا پیکٹ بھی پڑا ہے، جا کر کھا لو اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کر چلی جانا۔ اور سن، اگر تجھے یہ ایسا کھانا روز چاہیے تو تجھے ہر روز اس ہال کی صفائی کرنے کے لیے آنا ہوگا، بدلے میں تجھے شادیوں سے بچا ہوا لذیذ کھانا دیا کروں گا۔ میں فوراً ہی راضی ہو گئی تھی، میری خواہش کی انتہا نہ تھی۔ اتنا ڈھیر سارا لذیذ کھانا نہ صرف میں نے پیٹ بھر کر کھایا بلکہ بچا ہوا کھانا میں اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ کھانا گھر لے کر گئی تو ہیرا، احمد اور بسمہ دوڑتے ہوئے آئے تھے۔ شاید انہیں پہلے ہی کھانے کی خوشبو آ گئی تھی۔ اماں بستر پر پڑی تھی، وہ تو بیچاری اٹھ بھی نہ سکتی تھی، بیماری نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا تھا۔ پھر سب سے پہلے میں نے ایک تھالی میں بہن بھائیوں کو کھانا نکال کر دیا، پھر ایک پلیٹ میں اماں کے لیے کھانا لیا اور انہیں کھانا کھلانے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ میرا نام ہینا ہے۔ میرا تعلق ایسے غریب گھرانے سے تھا جہاں پر 2 ٹائم کا کھانا کھانے کے لیے بھی 2 دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا، کیونکہ اکثر ہمارے گھر میں فاقہ ہی رہتا تھا۔ ابا فروٹ کا ٹھیلا لگاتے تھے لیکن وہ بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مجھے سمیت میرے 4 بہن بھائی تھے۔ اماں جب تک ٹھیک رہی ہم چاروں بہن بھائیوں کو کام کر کے پالتی رہی۔ وہ دکان پر جا کر دکانداروں سے چھوٹی موٹی چیزیں خریدتی اور ان کو سڑک پر کھڑی ہو کر بیچ دیتی تھی۔ لیکن ایک دن اچانک ہی اماں کے اوپر فالج کا اٹیک ہوا اور وہ بستر سے جا لگی۔ میری عمر اس وقت 15 سال تھی۔ بھلے ہی ہم غریب گھر سے تعلق رکھتے تھے لیکن خوبصورتی ہمیں ہماری ذات کی وجہ سے ملی تھی، کیونکہ ہم ایسے خاندان میں سے تھے جن کا رنگ بہت سفید ہوا کرتا تھا، اور اتفاق سے اماں کی رنگت انتہائی سفید تھی۔ یوں خوبصورتی مجھے اماں کی وجہ سے وراثت میں ملی تھی۔ اب اماں بیمار ہوئی تو میں انہیں گھر دیکھ کر گھبرا گئی۔ مجھ سے چھوٹے بہن بھائیوں کی عمریں تو انتہائی کم تھیں، گھر چلانے کے لیے کسی کو تو کام کرنا تھا، اسی لیے میں بھی سڑک پر کھڑی ہو کر کبھی گجرے وغیرہ بیچتی تو کبھی غبارے۔ چند 100 روپے میرے ہاتھ لگتے، انہی سے گھر کا کھانا پک جایا کرتا تھا۔ میں جب باہر سڑک پر نکلتی تو لوگ بڑے غور سے میری شکل دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ بات میں نے اماں کو بتائی تو اماں مجھ سے کہنے لگی کہ تو اپنے ہاتھوں اور چہرے پر کالک مل کے جایا کر، کہیں کوئی تجھے ایسا ویسا نقصان نہ پہنچا دے۔ یوں اماں کے کہنے پر میں اپنے چہرے پر ڈھیر ساری کالک مل کر گھر سے نکلی تھی۔ اس طرح میں لوگوں کی نظروں میں ایک بدصورت لڑکی بن جایا کرتی تھی۔ میں نے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا مل جاتا وہی بہت تھا۔ لیکن میرے دل میں خواہش تھی کہ کاش میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو تو اسکول پڑھا سکتی، لیکن
اگر میں کہیں کام بھی کرتی تو اس کے لیے کسی ہنر یا تعلیم کی ضرورت ہونی تھی، لیکن میرے پاس نہ ہنر تھا نہ ہی تعلیم۔ جیسے تیسے گھر کے حالات چل رہے تھے۔ اب اس شادی ہال کے سیٹ نے مجھے نوکری پر رکھ لیا تھا۔ اتنا بڑا اور خوبصورت ہال تھا۔ میں روزانہ ہی وہاں پر شادیاں ہوتے دیکھتی اور حسرت سے سوچتی کہ ایک نہ ایک دن تو میں بھی ایسے دلہن بنوں گی اور مجھے کوئی بھی نہ کوئی بیاہنے ضرور آئے گا۔ میرا کام چونکہ شادی کے بعد ہونے والے حال میں کچرے کی صفائی کرنا تھا، اسی لیے مجھے اکثر رات گئے کام پر جانا پڑتا تھا، لیکن میں خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، کھانے پینے کی مصیبت تو ختم ہو گئی، اور صفائی ستھرائی کے سیٹ نے مجھے ماہانہ تنخواہ دینے کا بھی وعدہ کر رکھا تھا۔ اب جب بہن بھائیوں کے پیٹ بھرنے لگے تو میرے چہرے بھی پر رونق رہنے لگی۔ میں خوش تھی کہ وہ کھانا کھا کر وہ لوگ نہایت خوش دکھائی دیتے تھے، کیونکہ ایک تو وہ لذیذ ہوتا تھا، دوسرا کہ گوشت کھانا ہم جیسے غریبوں کی اوقات میں نہ تھا۔ شادی ہال میں اکثر خوبصورت لباس پہنے دلہن آتی اور روتے ہوئے اس ہال سے رخصت ہو جاتی تھی۔ ایک دن اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور مجھے شادی ہال میں پہنچنے میں بہت دیر ہو گئی۔ میں بامشکل اماں کو دوائی دے کر سلانے گئی اور پھر چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کا خیال رکھنے کا کہہ کر گھر سے نکل پڑی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو آج معمول سے بہت زیادہ دیر ہو گئی تھی، تقریباً رات کے 2 بج رہے تھے۔ جیسے ہی میں ہال میں پہنچی تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ابھی تک ہال میں شادی چل رہی تھی اور ایسے لگتا تھا کہ 12 بجے کے بعد شادی شروع ہوئی تھی، کیونکہ ابھی بارات تک نہ آئی تھی۔ میں بھی وہیں ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ میرا حلیہ بھی یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میرا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے ہے، اس لیے میں شرمندگی کے مارے ایسی جگہ پر چھپی تھی جہاں پر کسی کی میرے اوپر نظر نہ پڑ سکے۔ وہ شادی ہال میں موجود ایک چھوٹا سا روم تھا جہاں پہ اکثر دلہنیں وغیرہ بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ ابھی دلہن آئے گی اور وہ لوگ مجھے اس کمرے سے نکال باہر کریں گے۔ ابھی بھی میں وہیں بیٹھی مہمانوں کی آوازیں سن رہی تھی کہ اچانک خوبصورت سا لال جوڑا پہنے دلہن اندر آئی۔ وہ اکیلی ہی تھی اور نہایت گھبرائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھتی اور جھانک کر دروازے کی طرف دیکھتی۔ میں دروازے کے پیچھے ہی تو چھپی بیٹھی تھی کہ اچانک اس کی نظر میرے اوپر پڑی تو وہ تھوڑی حیران سی نظر آئی۔ اس کی نظر اپنے اوپر محسوس کر کے میں بھی فوراً کھڑی ہو گئی اور اس سے کہنے لگی کہ میڈم جی معاف کر دیں، میں تو بس غلطی سے آج دیر سے آئی تھی تو اسی لیے یہاں آ کر چھپ گئی تھی۔ میں اس شادی ہال کی ملازمہ ہوں، یہاں کی صفائی کرتی ہوں۔ اب وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ تو میں اس لڑکی کو کہنے لگی کہ میڈم صاحبہ، میرا نام ہینا ہے۔ بھلا میری جیسی غریب لڑکی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے ہے۔ میں اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہاں کام کرتی ہوں۔ تبھی مجھے ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں اور چہرے پر چمک آئی ہو۔ وہ فوراً میرے پاس آئی اور رازداری سے مجھے کہنے لگی کہ میرا نام بھی ہینا ہے۔ اگر تم ابھی اور اسی وقت شادی کرنا چاہو تو میں تمہاری یہ خواہش پوری کر سکتی ہوں۔ دیکھو، آج میری شادی ہے اور میں یہ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ میری شادی زبردستی کروائی جا رہی ہے۔ یہ لو، یہ انتہائی قیمتی زیورات ہیں، جلدی سے تم انہیں پہن لو اور میری شادی کا جوڑا پہن کر یہاں بیٹھ جانا۔ تم یہاں گھونگھٹ نکال کر بیٹھو گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ دلہن کون ہے، اور میں اس شادی ہال سے چھپ کر چلی جاؤں گی۔ اس میڈم کی باتیں سن کر تو میں حیران تھی۔ بھلا وہ ایسے کیسے میں کسی کی جگہ پر دلہن بن کر بیٹھ سکتی تھی، اور اگر کوئی مجھے دیکھ لیتا تو شاید جان سے ہی مار دیتا۔ میں اسے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن اب وہ میرے ساتھ زبردستی پہ اتر آئی تھی۔ اس نے زبردستی مجھے گہنوں سے سجایا اور دلہن کا لباس میرے جسم پر پہنا دیا تھا، اور اس لڑکی نے میرے میلے کپڑے خود پہن لیے۔ اب میں گھونگھٹ نکالے یوں دلہن کے لباس میں اس لڑکی کی جگہ پر بیٹھ گئی تھی، اور وہ چپکے سے اس ہال سے نکل گئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میرے دل میں بھی کہیں نہ کہیں دلہن بننے کی خواہش دبی ہوئی تھی، اور اپنی اس دبی ہوئی خواہش کی وجہ سے آج میں اس لڑکی کی جگہ دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ تبھی 2 عورتیں اندر آئیں
اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگی کہ چلو ہنا، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب میں دھڑکتے دل کے ساتھ ان عورتوں کے ساتھ جا رہی تھی۔ میں ان عورتوں کو کہنا چاہتی تھی کہ جس ہنا کی شادی آج ہو رہی تھی وہ اپنی جگہ مجھے دلہن بنا کر چلی گئی ہے، لیکن میرے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا اور میں چپ چاپ ان کے ساتھ چلی گئی۔ مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے تھے اور میں دبکی بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ہاں کر دی۔ یوں میں ایک انجان شخص کے ساتھ شادی کے بندھن میں بن چکی تھی۔ میرا بڑا سا گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، تبھی کسی عورت نے آ کر میرے کان کے پاس سرگوشی کی کہ چلو کھڑی ہو جاؤ، رخصتی کا ٹائم ہو گیا ہے۔ اب میں اپنے انجان دلہا کے ساتھ رخصت ہو رہی تھی، لیکن اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں اس دلہے کے ساتھ رخصت ہو گئی تو کبھی بھی اپنے گھر واپس نہ جا سکوں گی، اور جب ان کے اوپر یہ حقیقت کھلے گی کہ ان کی دلہن بدل چکی ہے تو نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہی سوچ کر میں گھبرا گئی اور میں نے اپنے چہرے سے گھونگھٹ الٹ دیا، لیکن بجائے کہ وہ حیران ہوتے، میں ان سب کو دیکھ کر گہرے سناٹے میں چلی گئی تھی، کیونکہ اس شادی ہال میں موجود انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی تھی۔ عجیب و غریب سے پہناوے اور ہیبت ناک کالی شکلوں والے انسان نہیں بلکہ کوئی جنات لگ رہے تھے۔ مردوں کے ہاتھوں میں بڑی بڑی تلواریں تھیں تو عورتوں کے ہاتھوں میں دیے روشن تھے۔ اب وہ مجھے دیکھ کر آپس میں چمگوئیاں کر رہے تھے۔ پھر ایک خوفناک شکل والی عورت میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اے آدم زاد، تو یہاں کیسے؟ تو ایک بدصورت لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ ہماری دلہن تو بہت خوبصورت تھی۔ میں ان کے منہ سے یہ عجیب سی بات سن کر گھبرا گئی۔ پھر میری نظر اپنے برابر کھڑے اس دلہے پر پڑی جو مجھے بڑی قہر بڑی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا۔ میں انہیں اٹک اٹک کر کہنے لگی کہ وہ لڑکی ان سے شادی پر راضی نہیں تھی، اس لیے اس نے زبردستی مجھے اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ پھر دلہا طیش میں آیا اور غصے سے چلانے لگا کہ اتنی بدصورت لڑکی، وہ بھی میری بیوی! مجھے ہرگز یہ منظور نہیں۔ وہ اس سے جیسے اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ سب لوگ اس کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ چونکہ اب تمہارا نکاح ہو چکا ہے تو اس لیے تم اس شادی کو توڑ نہیں سکتے ہو، اب یہی تمہاری بیوی ہے۔ اب اس عجیب سے دلہے نے میرا بازو زور سے پکڑا اور مجھے دھکا دے کر کہا کہ تمہیں اتنا شوق تھا شادی کا تو یہ حقیقت جان لو کہ ہم انسان نہیں بلکہ جن ذات ہیں۔ اب تو مجھ سے شادی کر کے ایک جن ذات کی بیوی بن چکی ہو۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس جن ذات کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میں نے اپنے گلے سے وہ سارے زیور نوچ کر اتار اور دوپٹہ بھی اتار کے ان کی قدموں میں پھینک دیا اور ان سب کے کہنے لگی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں ہرگز شادی کو نہیں مانتی، کیونکہ میں ایک انسان ہوں۔ اس لڑکی نے مجھے زبردستی دلہن بنا کر اس نکاح کے لیے راضی کیا تھا۔ اب میں پاگلوں کی طرح اس شادی ہال سے بھاگتی ہوئی نکلی تھی اور بنا دوپٹے کے سڑک پر بھاگتی جا رہی تھی۔ سارے لوگ جو سڑک پر موجود تھے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ دلہن کے لباس میں ملبوس یہ لڑکی کیوں ایسے بھاگ رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں دکھ گئے اور جیسے ہی میں گھر گئی تو ایک اور قیامت میری منتظر تھی۔ میرے تینوں چھوٹے بہن بھائی رو رہے تھے اور وہ اماں کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اماں کو دیکھا تو میرے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی، کیونکہ اماں مر چکی تھی اور یہ صدمہ میرے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ آج مجھ پہ دو ظلم ہو چکے تھے، ایک تو میرا نکاح اور ایک جن کے ساتھ ہو گیا تھا، دوسری طرف میری جان سے عزیز ہستی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ مجھے کپڑے بدلنے کا ہوش بھی نہ تھا۔ میں اسی لال رنگ کی قمیص شلوار میں ملبوس اماں کی چارپائی کے ساتھ بیٹھی روتی رہی۔ پھر محلے کے چند لوگ آئے، انہوں نے اماں کے کفن دفن کا بندوبست کر کے انہیں ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت کر دیا۔ جب اماں رخصت ہو گئی تو میں نے عورتوں کی سرگوشیاں سن لی تھیں جو میرے بارے میں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کہ دیکھو ہنا کیسے شادی کا جوڑا پہن کر بیٹھی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کی ماں اس کا نکاح کسی کے ساتھ کر کے مری ہے۔ اچھا ہے چلو اس غریب کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی تو ہوگا،
میں ان عورتوں کی سب باتیں سن رہی تھی لیکن چپ چاپ روتی رہی۔ 3 دن تک محلے والوں کو آنا جانا میرے گھر پہ لگا رہا۔ پھر ہم بہن بھائی ہی رہ گئے تھے یہ سب دکھ جھیلنے کے لیے۔ میں جب اس وقت کو یاد کرتی تو رونے بیٹھ جاتی کہ کہیں وہ جنات یہاں نہ آ جائے اور مجھے اپنی دنیا میں لے کر چلے جائیں۔ چوتھے دن پھر میں نے کچن میں جا کر دیکھا تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ بہن بھائی بھی حسرت سے میری شکل دیکھ رہے تھے اور ننھے احمد کو تو بھوک بھی بہت زیادہ لگتی تھی۔ شام کا وقت ہونے والا تھا۔ پھر میں نے انہیں تسلی دی کہ میں ابھی کھانا لے کر آتی ہوں، اور یہ کہہ کر اپنی بڑی سی کالی چادر اوڑھی اور گھر سے نکل آئی۔ میرے قدم نہ جانے کیوں خود بخود اسی شادی ہال کی طرف اٹھ رہے تھے۔ پھر یہ دیکھ کر مجھے مایوسی ہو گئی کہ شادی ہال کے گیٹ پہ بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ میں وہیں کھڑی ہو کر آتے جاتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ مجھے ہر حال میں گھر کھانا لے کر جانا تھا، ورنہ چھوٹے بہن بھائیوں کا مایوس چہرہ بھی دیکھ نہ پاتی۔ کہیں کھڑے کھڑے مجھے رات کے 12 بج گئے۔ تبھی اچانک شادی ہال کا مالک آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ وہی سیٹ تھا جس نے مجھے شادی ہال میں کام پر رکھا تھا۔ پھر اس نے تالا کھولا اور ہال کے اندر داخل ہو گیا۔ اب میں بھی چپکے سے اسی کے پیچھے داخل ہو گئی تھی۔ پھر جیسے ہی ہال کے اندر گئی تو میرے آنکھوں کے سامنے زمین و آسمان گھوم گئے، کیونکہ وہاں شادی کی ایک شاندار تقریب چل رہی تھی۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ شادی کی آواز تک باہر نہ جا رہی تھی، اور میرے سامنے ہال کے مالک نے شادی ہال کا دروازہ کھولا تھا۔ پھر میں چاروں طرف گھوم پھر کر اسی سیٹ کو ڈھونڈنے لگی۔ ایک جگہ بہت ساری دیگیں رکھی تھیں، وہ سیٹ انہی کے پاس کھڑا تھا۔ پھر میں اس کے پاس گئی اور اس سے التجا سے کہنے لگی کہ سیٹ صاحب، میرے چھوٹے بہن بھائی بھوکے ہیں اور مجھے ان کے لیے کھانا چاہیے، کیا آپ تھوڑا سا کھانا دے سکتے ہیں؟ لیکن آج اس سیٹ کی آنکھیں بدلی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے غصے سے دیکھا اور کہنے لگا کہ میں اب تمہیں اس ہال میں کام پر نہیں رکھ سکتا ہوں، کیونکہ تم نے اس مخلوق کو ناراض کیا جس کی وجہ سے میرا یہ شادی ہال چل رہا ہے۔ ناسمجھی سے اس سیٹ کی بات سن رہی تھی۔ پھر اس سے کہنے لگی کہ میں سمجھی نہیں سیٹ، آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ شاید تم نہیں جانتی کہ کچھ سالوں پہلے تک میرا یہ شادی ہال اس وجہ سے بند ہو گیا تھا کہ اس شادی ہال میں ہونے والی شادی انتہائی بدنصیب ہوتی ہے، اور جو لوگ یا جو لڑکی یہاں دلہن بنتی تھی یا تو مر جاتی تھی یا پھر اسے طلاق ہو جاتی تھی۔ ایک بار لوگوں کی بھری ہوئی بس اس شادی ہال میں بارات لے کر آ رہی تھی تو اس بس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کئی لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ تب سے یہاں پر کوئی شادی نہ رچایا جاتا تھا۔ لیکن ایک بار جب میں یہاں پر مایوس بیٹھا تھا، 12 بجے کے بعد ایک لمبا چوڑا آدمی میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ میرا تعلق آپ لوگوں کی دنیا سے نہیں ہے، لیکن ہم بھی اپنے جن زادے اور جن زادیوں کی شادی اسی شان و شوکت کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ عام طور پر انسانوں کی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کا ہال بہت پسند آیا ہے، ہم آپ سے منہ مانگی رقم دیں گے، بدلے میں آپ نے 12 بجے کے بعد ہماری شادیاں یہاں پر کروانی ہوں گی۔ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے ڈھیر سارے پیسے میرے ہاتھ پہ رکھے تو میں نہایت خوش ہو گیا، اور یوں میرا کام چل نکلا۔ باہر سے شادی ہال پر تالا لگا ہوتا ہے، لیکن اندر جنات کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہوتی ہے۔ تمہیں غریب سمجھ کر نوکری دی تھی، لیکن تم نے خود اپنی زندگی پر ہاتھوں سے اپنے تباہ کر لی۔ بھلا تمہیں اس جن زادی کی باتوں میں آ کر دلہن بننے کے لیے کیا ضرورت تھی؟ دیکھو، اب جنات مجھ سے ناراض ہو گئے اور وہ کہیں یہاں پر شادیاں کرنا بند نہ کر دیں۔ اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میں ہکا بکا سی اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر اس سیٹ سے کہنے لگی کہ میں ان جنات سے معافی مانگ لوں گی، لیکن آپ مجھے کام سے نہ نکالیں، کیونکہ یہ کام کرنا میری بہت مجبوری ہے۔ میرے چھوٹے بہن بھائی 2 دن سے بھوکے ہیں، گھر پر کھانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر شادی ہال کا مالک مجھ سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہیں کھانا دوں گا، اگر تم ان جنات سے معافی مانگ لو جن کو تم نے ناراض کیا ہے۔ اگر وہ لوگ مجھ سے خوش ہو جاتے ہیں تو تم پھر روزانہ کام پر آ سکتی ہو، اور یہاں سے ویسے ہی کھانا لے کر جا سکتی ہو جیسے پہلے لے کر جایا کرتی تھی۔
میں نے بادل ناخواستہ ہمیں بھر لی کیونکہ مجھے اس وقت کھانے کی ضرورت تھی اور اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ پھر قورمہ، بریانی اور گرم گرم نان لے کر میں خوشی خوشی گھر چلی گئی تھی۔ وقتی طور پر میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اس شادی ہال کے سیٹ سے کیا وعدہ کر کے آئی ہوں۔ دوسرے دن میں اپنے وعدے کے مطابق رات کے 12 بجے کے بعد اسی سیٹ سے ملنے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اسے جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ان جنات کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکتا ہے، وہ کہاں رہتے ہیں؟ میرے پوچھنے پر وہ سیٹ کہنے لگا کہ زیادہ تو مجھے کچھ ان کے بارے میں معلوم نہیں، ہاں لیکن اس علاقے کی پرانی گلی جس کے سارے مکان خالی ہیں، اکثر علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ گلی پوری انہی جنات کے قبضے میں ہے۔ اس سیٹ کی بات سن کر تو میں تھر تھر رہ گئی کیونکہ وہ گلی انتہائی خوفناک اور دہشت کی علامت تھی۔ وہاں تو کوئی بھی نہ جاتا تھا کیونکہ وہ مکان انتہائی پرانے تھے اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ رات کے وقت تو دور کی بات ہے، دن کے وقت بھی وہاں سے کوئی نہ کوئی نہیں گزرتا تھا۔ اب میں سوچنے لگی کہ میں کروں تو کیا کروں؟ جب تک میں ان ناراض جنات کو نہ بنا لیتی تو شادی ہال کا مالک مجھے کسی طور پر بھی نوکری نہ دیتا۔ اب میں بادل ناخواستہ اسی گلی کی طرف جا رہی تھی۔ رات کا 1 بجنے والا تھا اور میرے قدم اسی گلی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ گلیوں میں آوارہ کتے بھی ارد گرد سے گزر کر جا رہے تھے۔ جیسے ہی میں اس گلی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تو ایک کالے رنگ کی خوفناک بلی میرے آگے سے گزر کر تیزی سے بھاگی تھی۔ اس کالی بلی کو دیکھ کر ایک آوارہ کتا انتہائی تیز بھونکنے لگا تھا۔ ہوا کی سنسناہٹ سے میرے جسم میں کپ کپی سی ہو رہی تھی۔ انتہائی سناٹا اور خوفناک کا ماحول تھا۔ جب بھی میں جا کر ایک ٹوٹے ہوئے مکان کے دروازے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو وہاں کا منظر اچانک بدلا تھا۔ اب وہ ایک گھر نہیں بلکہ بڑا سا محل لگ رہا تھا جس میں ہزاروں کی تعداد میں دیے روشن تھے، اور ایک کمرے کا دروازہ کبھی بند ہوتا تو کبھی خود بخود کھل رہا تھا۔ جیسے ہی اس کمرے میں گئی تو اچانک میری نظر ایک کرسی پر گئی جو ہل رہی تھی، لیکن حیرت یہ تھی کہ کرسی پر بیٹھا ہوا کوئی شخص دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پھر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا تھا جب ایک دھوئیں کا مرغولا سا ابھرا اور اس کرسی پر کوئی شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں کرسی کی پشت کی طرف کھڑی تھی کہ اچانک کرسی گھومی اور وہ بیٹھا ہوا شخص نظر آنے لگا۔ پھر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ یہ وہی جن ذات تھا جس سے میرا نکاح ہوا تھا۔ اب وہ لال انگارہ آنکھیں لیے مجھے گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شدید غصہ تھا۔ میں نے اس کی بہت قیمتی چیز اس سے چھین لی تھی۔ پھر میں اس کی اٹک اٹک کر اس کو کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دے، میں نے نہ سمجھی میں یہ سب کیا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، کیونکہ وہ جن زادی ہی مجھے دلہن کا لباس زبردستی پہنا کر چلی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی اور عشق کے لیے شادی اسے زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، جب ہی اس شادی ہال سے بھاگ کر چلی گئی تھی۔ میری یہ بات سن کر وہ انتہائی غصے سے کھڑا ہو گیا اور پھر اتنی زوردار انداز میں گرجنے لگا کہ میں بری طرح ڈر گئی تھی۔ وہ مجھے غصے سے کہہ رہا تھا کہ اس جن زادی نے ہی مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ مجھے یوں دھوکہ دے کر دوسرے قبیلے کے جن ذات کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ تمہاری وجہ سے یہ حقیقت مجھ پر بعد میں کھلی۔ اب تم ہی اس جن زادی کو واپس آنے پر مجبور کرو گی، اور جو میں عمل تم سے کرنے کے لیے کہوں گا تم نے وہ عمل ہر حال میں کرنا ہوگا۔ یہ ایک خطرناک عمل ہوگا، یاد رکھنا کہ اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے اس جن زادی کو ہر حال میں وہاں واپس لانا ہوگا۔ اس نے ہمارے قبیلے کے جنات سے بغاوت کر کے اچھا نہیں کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سارے عملیات کی طاقت دوسرے قبیلوں کے جنات کو بتا دے، تمہیں اسے واپس بلانا ہوگا۔ اس جن ذات کی یہ بات سن کر تو میں بری طرح دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگی کہ میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، بھلا میں کیسے اس جن زادی کو واپس لا سکتی ہوں، کیونکہ مجھے بالکل بھی کچھ پڑھنا نہیں آتا، میں ایک ان پڑھ جاہل غریب لڑکی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے آپ معاف کر دیں اور مجھے ان سب کے لیے نہ مجبور کریں۔
نہ مجبور کریں۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں جن کی ذمہ داری مجھ پر ہے، لیکن وہ جنزاد کسی طور پر بھی کچھ ماننے کو تیار نہ تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ جب تک تم یہ عمل کرو گی تمہارے گھر والوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہوگی۔ ان تک کا کھانا پہنچانا اور ان کی دیکھ بھال کرنا میرا کام ہے، لیکن تمہاری وجہ سے اس قبیلے کی سب سے خوبصورت جنزادی کایا میرے ہاتھ سے نکل گئی، اسی لیے تمہیں اب یہ ہر عمل ہر حال میں کرنا ہوگا۔ میں بس اور خاموش تھی۔ پھر دھیمے لہجے میں اس دن سے کہنے لگی کہ آخر مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اماوس کی کالی رات کو میں ایک پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر جنزادی کو پتلا بنا کر اس پر ایک خطرناک عمل کروں گا۔ یہ عمل میں 3 دفعہ کروں گا، وہ بھی 3 مختلف پتلوں کے اوپر، اور تم ان پتلوں کو لے جا کر الگ الگ یہاں سے دور ایک پرانے قبرستان میں قبروں میں دفن کرنا ہوگا، جو نہایت بوسیدہ اور پرانی ہوگی، جن کے منہ کھلے ہوئے ہوں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے صرف انسان ہی کر سکتے ہیں، اس لیے تم میرا یہ کام کرو گی۔ اب میں منہ پر ہاتھ رکھ کر دہشت سے اس دن رات کو دیکھ رہی تھی۔ بھلا میری جیسے کمزور اور کم عمر لڑکی یہ کام کیسے کر سکتی تھی؟ پھر وہ مجھ سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اب تم جاؤ، اور ٹھیک 2 دن بعد تمہیں یہاں دوبارہ آنا ہوگا۔ اگر تم نہ آئی تو میں خود تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا اور پھر تمہارے بہن بھائیوں کے سامنے خود کو ظاہر کر لوں گا۔ یہ سب کہہ کر اب وہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اب جیسے ہی اس کھنڈر سے نکلی تو وہ ایک دم سے پرانے گھر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ جب میں اس آصف زدہ گلی سے باہر نکل رہی تھی تو اس علاقے کے چوکیدار نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ سر سے لے کے پاؤں تک وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا اسے میں کوئی لڑکی نہیں بلکہ یہ خوفناک چڑیل تھی۔ اس سے نظر بچا کر میں فوراً ہی اس گلی سے نکل آئی تھی۔ نہ جانے وہ جنزاد اس جنزادی کایا کے ساتھ کیا کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن میں گھر پر ہی تھی اور مجھے اب جنزادی کی طرف سے بلاوے کا انتظار کرنا تھا۔ اچانک ہی گھر کا دروازہ بجا اور جب میں دروازہ کھولنے گئی تو یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کالی چادر میں ملبوس ایک شخص منہ چھپا کر گیٹ پر کھڑا تھا، اور اس کے ہاتھ میں بڑا سا تھال تھا جس میں لذیذ کھانا رکھا ہوا تھا۔ اس نے عجیب سی نظروں کے سے مجھے دیکھا اور تھال میرے ہاتھ پر تھما کر چلا گیا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ کھانا کہاں سے آیا تھا۔ میں نے اس کھانے کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور چھوٹے بہن بھائیوں کو دے دیا۔ وہ سب مزے لے لے کر اسے کھا رہے تھے۔ پھر دوسرے دن میری آدھی رات کو آنکھ کھلی تھی جب مجھے اپنے کانوں میں کسی کی آواز سنائی تھی، چلو آؤ میرے پاس، تمہارا وقت ہو گیا ہے۔ میرے لیے عمل کرنے کا اب میں کسی مدہوش انسان کی طرح اٹھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ گھر کی گلی میں حسب معمول سناٹا چھایا ہوا تھا جو مزید دہشت میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں چوکیدار کی نظروں سے بچ کر یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، کیونکہ اس دن جیسے وہ مجھے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں میں بہت سے خائف ہو گئی تھی۔ یوں تو ہمارے کتا ہر گلی میں پھرتے دکھائی دیتے تھے، لیکن مجھے حیرت ہوتی تھی کہ جس گلی میں وہ جنات رہتے تھے وہاں پر ایک بھی آوارہ کتا نہ نظر آتا تھا۔ اب میں اس کھنڈر نما مکان میں پہنچ چکی تھی۔ پھر اچانک ہی میری آنکھوں سے منظر بدلا تھا۔ اب وہی کالی سیاہ رات میں ناک جو ہے زیادہ میں انتظار کر رہا تھا۔ جب میں ڈرتے کانپتے اس کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی تھی تو مجھے کہنے لگا کہ تمہیں شاید معلوم نہیں، آج ہم اماوس کی رات ہے ہماری۔ اماوس میں یہ عمل کر چکا ہوں، بس تمہیں اس پتلے کو لے جا کر پرانے قبرستان میں کسی پرانی قبر میں دفنانا ہوگا۔ یاد رکھنا کہ تم نے کسی قبر کو خراب نہیں کرنا، بلکہ جو قبر پہلے ہی سے خراب ہو، جس کا منہ کھلا ہوا ہو، تم نے اسی میں اسے جا کر یہ ڈال دینا ہے۔ اب میں نے اس کا ہاتھ سے وہ پتلا لے لیا تھا اور اسے دوپٹے میں اپنے چھپا لیا۔ مجھے آج اپنے آپ پر بہت برا محسوس ہو رہا تھا کیونکہ میں یہ کام ہرگز کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری بھی مجبوری تھی اور ان سے اپنے بہن بھائیوں کو پالنا تھا۔ یہی سوچ کر اب میں دبے پاؤں سے پرانے قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ قبرستان کا منظر میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ وہاں پر عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی تھیں، جبکہ قبرستان کا گورکن ایک چرپائی پہ بڑے مزے سے سو رہا تھا۔ میں دبے پاؤں چلتے ہوئے قبروں کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک ہی میری نظر
ایک عورت پر پڑی۔ وہ نہ جانے وہ وہاں کیا کر رہی تھی، لیکن اس کی حرکتیں بہت مشکوک لگ رہی تھیں۔ میں اس کی نظروں سے بچنے کے لیے جلدی سے ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گئی۔ جیسے ہی میں اس سے چھپنا چاہتی تھی، ایسے ہی وہ چاروں طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے اسے بھی کسی کا خوف تھا۔ کافی دیر تک وہ تقریب کاری کرتی رہی، پھر اچانک اٹھ کر وہاں سے بھاگ گئی۔ اب میں بھی اس پیڑ کے نیچے سے نکلی اور چاروں طرف نظر دوڑا کر دیکھنے لگی کہ مجھے کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں میں اس پتلے کو دفن کر سکوں۔ اچانک میری نظر وہاں پر پڑی جہاں وہ عورت بیٹھی تھی۔ مجھے وہاں ایک بڑا سا کھنڈر نظر آیا۔ نہ جانے وہ عورت وہاں کیا کر کے گئی تھی، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ پھر میں نے سوچا کہ کسی بھی قبر میں اس پتلے کو دفنانے سے بہتر ہے میں کوئی کھڈا کھود کر اسے یہیں پر دفنا دیتی ہوں۔ اب میں نے جلدی سے ایک چھوٹا سا کھڈا کھودا اور اس میں اس کو دفن کر کے وہاں سے بھاگنے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ ٹانگوں پر بھی بہت وزن محسوس ہو رہا تھا۔ بامشکل میں اپنے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے گھر لے آئی تھی۔ میرا سانس ڈھونکٹی کی طرح مانند چل رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں کوئی بہت غلط کام کر کے آئی ہوں۔ دوسرے دن میں یوں ہی بستر پر پڑی رہی۔ آج پھر مجھے اس جن زادے کے پاس جانا تھا۔ سارا دن میں یہی سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ دوپہر کا وقت تھا، تبھی اچانک گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ بسمہ نے دروازہ کھولا۔ جب واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بڑا سا ایک تھال تھا جس میں مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس جن زادے نے بھجوائے ہیں۔ جب تک اس کا کام نہ ہو جاتا وہ اس نے ایسے ہی ہم پر مہربانی کرنی تھی۔ لیکن میں ڈر بھی رہی تھی کہ اس نے مجھے اس پتلے کو کسی قبرستان میں دفن کرنے کو کہا تھا، جبکہ میں نے اسے زمین میں دفن کر دیا تھا۔ میں یہ سوچ کر بھی خوفزدہ تھی کہ کہیں اس کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے۔ پھر اچانک ہی محلے میں شور سا ہونے لگا۔ میں بھی دروازے کے قریب چھپ کر لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ جب لوگ اکٹھے ہوئے پڑے تھے، ایک آدمی غصے سے کہہ رہا تھا کہ کون ہے ایسا شخص جو قبرستان میں جا کر قبروں کو کھود کر ان کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ میرے تو من و بدن میں کاٹو تو لہو نہا نکلے۔ میری بری حالت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں اسی عورت کا خیال آیا جو کل رات کو میرے سامنے یہی حرکت کر رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کیا میں نے کسی قبر کو نقصان نہ پہنچایا تھا، لیکن زیادہ اندھیرا ہونے کی وجہ سے میں اس عورت کی شکل نہ دیکھ سکی تھی۔ پھر دوسرے دن میں اس جنزادے کے مکان کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ مجھ سے خوش نظر آ رہا تھا اور کہنے لگا، بظاہر تم ایک آدم زاد ہو، لیکن چونکہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے تو اس لیے اب بھی تم میری بیوی ہو۔ مجھے اس کی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ پھر میں نے اس کے ہاتھ سے پتلا لیا اور اپنا رخ اسی قبرستان کی طرف کر لیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہو۔ کسی کے قدموں کی آواز ہے بآسانی میں اپنے پیچھے سن سکتی تھی۔ میں بار بار پلٹ کر دیکھتی تو پیچھے کوئی بھی موجود نہ ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا کام کرتی، آج پھر وہی عورت اپنا کام کر رہی تھی۔ آج میں اس کی شکل دیکھ لینا چاہتی تھی تاکہ پتہ لگ سکے یہ کون ہے اور کیا کام کرتی ہے۔ جتنی دیر تک وہ اس قبرستان میں موجود رہی، میں وہیں پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھی رہی۔ اچانک ہی اس کی کالی چادر چہرے سے ہٹی اور میں نے اسے پہچان لیا۔ وہ خالہ روبینہ تھیں، جو اسی محلے میں رہا کرتی تھیں جہاں پر ہمارا گھر تھا۔ لیکن آخر وہ یہاں کیا کر رہی تھیں، مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اب وہ اپنا کام کر کے جا چکی تھیں اور مجھے اپنا کام کرنا تھا۔ جیسے ہی میں زمین میں بیٹھی تو مجھے اپنے کانوں میں آواز آئی، دیکھو یہ مت کرو۔ میں نے دائیں بائیں سر اٹھا کر دیکھا لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ میں بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ جلدی جلدی الٹا سیدھا کھڈا کھودا اور اس پتلے کو وہیں پھینک کر وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ میں سہمے ہوئے اور دل لرزتے کانپتے وجود کے ساتھ چلی آ رہی تھی کہ اچانک چوکیدار نے مجھے گلی میں سے جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ بڑی مشکوک نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مجھے بیچ راستے میں روک لیا اور مجھ سے کہنے لگا، تم کہاں سے آ رہی ہو لڑکی؟ میں اس کے سامنے ہکلا کر بولنے لگی کہ چچا، میں تو یہاں سے تھوڑی دور ایک شادی ہال میں کام کرتی ہوں اور اس وقت وہیں سے آ رہی ہوں۔ آپ نے اسے کہہ دیا تھا، لیکن پھر بھی میں اس کی آنکھوں میں میرے لیے صاف شک دکھائی دے رہا تھا۔ پھر میں چپ چاپ نظر جھکا کر وہاں سے گزرتی ہوئی اپنے گھر آ گئی تھی۔ ابھی میں سوئی بھی نہ تھی کہ اچانک مجھے اپنی چارپائی کے پاس کھڑا ہوا کسی کا وجود محسوس ہوا۔ وہ عورت کالا برقع پہن کر میری چارپائی کے پاس کھڑی تھی۔
میں چیخنے ہی والی تھی کہ اس نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے چہرے سے وہ برقع ہٹا دیا جس میں اس کا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ یہ وہی جن زادی تھی جس نے زبردستی مجھے دلہن بنا کر اپنے ہونے والے دلہے سے میری شادی کرا دی تھی۔ مجھے اسے دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا کیونکہ اسی کی وجہ سے میری زندگی آج اتنی پریشانیوں کا شکار تھی اور مجھے وہ کام کرنے پر پڑ رہے تھے جنہیں میں ہرگز کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پھر وہ جن زادی میرے قریب آئی اور مجھے کہنے لگی کہ دیکھو، مجھ سے ڈرو مت، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے، لیکن اس شیطانی سخت جن زادے سے جان چھڑانے کا میرے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تھا، اسی لیے میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ اب میں نے دوسرے جن زادے سے شادی کر لی ہے اور میں اپنی زندگی میں نہایت ہی خوش ہوں، لیکن جو تم کام کر رہی ہو، مجھے اس کام سے بہت تکلیف ہو رہی ہے اور تم مجھے کیا نقصان پہنچانا چاہتی ہو۔ اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا اسی جن زادے کو فائدہ ہوگا اور تمہیں ایسے ہی خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ پھر میں اس جن زادی کو کہنے لگی کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو وہ مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ تبھی وہ جن زادی کہنے لگی، وہ تمہیں ہرگز جان سے نہیں مارے گا۔ اگر تم یہ کام کرنا بند کر دو گی تو میں تمہارے ساتھ ہم مشکل میں کھڑی رہوں گی، اور وہ جن زادہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، میری بات اس سے کہیں زیادہ ہے، میری طاقت بھی اور بات بھی۔ وہ تمہارے ذریعے جو بھی کام کروا رہا ہے، اس سے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور میرے جسم کی تمام طاقتیں اس کو مل جائیں گی۔ اگر تم اس کو کمزور کرنا چاہتی ہو تو جو پتلے تم نے دفنائے ہیں انہیں جلا کر راکھ کر دو تاکہ وہ کمزور ہو جائے اور ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ وہ مجھے کسی بھی طرح بھی کمزور کر کے واپس اس قبیلے میں لانا چاہتا ہے جو کہ شیطانی جنات سے بھرا پڑا ہے۔ جس قبیلے میں میری شادی ہوئی ہے وہ ایک نیک جنات کا قبیلہ ہے اور میں اپنی زندگی میں نہایت ہی خوش ہوں، لیکن ہمارے قبیلے کے جنات بہت خون خرابہ کرنے والے اور ہنگامہ خیز فطرات کے مالک ہیں، تو کسی بھی انسان یا جنات کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرتے۔ اسی لیے تم آج میرا ساتھ دو اور ان کے ناپاک ارادوں کو کامیاب کر دو۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے دوں گی، بلکہ تمہارے بہن بھائی سے میں تمہارا بھی بھرپور طریقے سے دھیان رکھوں گی۔ اگر تم نے یہ سب کام کو بند کر دیا تو میں تمہیں اتنا بڑا انعام دوں گی کہ تمہاری ساری زندگی کے لیے وہ کافی ہوگا اور تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ اس جن زادی کی باتیں سن کر میں نہایت ہی پریشان ہو گئی تھی۔ ایک طرف تو وہ جن زادی تھی جس کے چہرے پر روشنی پھوٹ رہی تھی، اور دوسری طرف وہ عیار جن زادہ تھا جس کے ارادے مجھے بھی مکروہ محسوس ہوتے تھے۔ پھر میں نے ہمت پکڑی اور میں نے اس جن زادی کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ میری بات سن کر نہایت خوش تھی اور مجھے دعائیں دینے لگی کہ تم بلا شبہ ایک نیک لڑکی ہو۔ کل تیسرا اور آخری دن ہے، اور لیکن اس بات کا میں جن زاد کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہیے۔ وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ آج جب میرا کام ہو جائے گا تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اب تم بھلے کہیں بھی کام کاج کر کے اپنا گزارا کر سکتی ہو۔ میں نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا تھا۔ اب میرا رخ اسی قبرستان کی طرف تھا۔ آج میں اپنا کام کرنے کے لیے تھوڑا جلدی ہی جا رہی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں عورت وہ آج پھر مجھ سے پہلے نہ موجود ہو، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے کافی دیر ہو جایا کرتی تھی۔ اب جلدی جلدی میں نے ان پتلوں کو تلاش کر کے انہیں ایک جگہ جمع کیا اور ماچس سے ان کو آگ لگا دی تھی۔ میرے کانوں میں چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن میں نے ان چیخوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک جانب سے وہی عورت آتی ہوئی دکھائی دی۔ اب وہ بیٹھ کر اپنا کام کر رہی تھی اور میں چپکے سے دوسری طرف سے اسی قبرستان سے باہر آ گئی تھی۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی تو جن زادی میری منتظر تھی۔ وہ مجھ سے میری محبت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، آخر تم نے میری بات مان کر بہت اچھا فیصلہ کیا۔ اب جیسے ہی صبح کا سورج نکلے گا تو اس جن زادہ کی طاقت میں کوئی فرق نہ پڑے گا، بلکہ وہ مزید لاغر اور کمزور ہو جائے گا۔ تمہیں اب اس کے پاس جانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یہ لو مالا، میری طرف سے تم اپنے گلے میں پہن لو۔ تمہارا کوئی بال بھی بیکا نہ کر سکے گا۔ تمہیں اب کسی کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچے گا،
کیونکہ تم نے ایک اچھا کام کیا ہے، میں کل پھر تمہارے پاس آؤں گی اور تمہیں بہت بڑا انعام لے کر، جو تم نے میری خاطر یہ کام کیا ہے، یہ اسی کا صلہ ہوگا۔ اب وہ جنزادی میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی۔ دوسری صبح محلے میں ایک بڑا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ لوگوں نے اسی عورت کو پکڑا ہوا تھا جو کہ قبرستان میں جا کر نہ جانے کیا کرتی رہی تھی۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایک خطرناک عمل کر رہی تھی۔ وہ اپنی بہو کے اوپر کوئی جادو کروا رہی تھی، جس کی وجہ سے روزانہ آدھی رات کو قبرستان جایا کرتی تھی۔ لوگ اس کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دینا چاہتے تھے، کیونکہ رات کو گورکن نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس نے کئی قبروں کو بھی نقصان پہنچایا تھا، جس کی وجہ سے لوگ شدید اشتعال میں تھے۔ میں شکر ادا کرنے لگی کہ اس جنزادی نے مجھے ان سب معاملات سے بچا لیا تھا، کیونکہ اگر مجھے بھی وہاں کوئی دیکھ لیتا تو شاید ایسے ہی لوگ مجھے بے عزت کر رہے ہوتے اور شاید پولیس کے حوالے بھی کر دیتے۔ اب میں تھوڑی بے فکر تھی اور بڑے آرام سے گھر کا کام کاج نپٹا رہی تھی۔ میرے تینوں چھوٹے بہن بھائی گھر میں کھیل رہے تھے کہ اچانک ہی گھر کا دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر آئی۔ وہ خوبصورت ریشمی لباس میں ملبوس تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا خوبصورت بیگ تھا۔ پھر وہ اندر آ کر بیٹھ گئی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کہ میں بھی کچھ حیران تھی کہ آخر یہ لڑکی کون تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگی کہ حیران مت ہو ہنا، میں وہی جنزادی ہوں جو تمہارے سامنے روپ بدل کر آئی ہوں، تاکہ تم مجھ سے خوف زدہ نہ ہو۔ اب تم پریشان مت ہونا، تم نے میرا کام کیا ہے، اس لیے ہر مشکل گھڑی میں تمہارے ساتھ کھڑی رہوں گی اور روپ بدل کر تمہارے سامنے آتی رہوں گی۔ جب بھی تم پریشان ہو تو بس مجھے یاد کر لینا، تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگی اور کہنے لگی کہ میں زندگی میں کچھ زیادہ نہیں چاہتی، لیکن اپنے بہن بھائیوں کو اچھے طریقے سے پالنا چاہتی ہوں اور انہیں اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں۔ پھر وہ مسکرائی اور کہنے لگی کہ اب تمہیں اس شادی ہال کے سیٹ کے پاس کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے ایک بڑا انعام ہے جسے پا کر تم اپنی پوری زندگی بدل لو گی۔ پھر اس نے اس بیگ کو میرے حوالے کیا۔ اس میں اتنی ڈھیر ساری دولت تھی کہ اسے دیکھ کر میں حیران تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ اس جنزادے کا کیا حل ہوا ہے۔ جیسے ہی تم نے وہ عمل الٹا کر دیا تھا، اس عمل کے اثرات کی وجہ سے وہ اب نہایت ہی کمزور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی طاقت بھی کھو بیٹھا تھا۔ نہ ہی وہ میرے ساتھ برا کرنے کی کوشش کرتا اور نہ ہی یہ انجام اس کا ہوتا، کیونکہ کہتے ہیں نا، جو دوسروں کے لیے کھڈا کھود دیتا ہے تو اسی میں جا کر گرتا ہے۔ میں اس سے لاکھ سمجھاتی تھی کہ برے اعمال نہ کیا کرو، مجھ سے یہ فطرت پسند نہیں، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا۔ جب بھی میں اس سے جان چھڑا کر بھاگ گئی تھی۔ اب تم بھی زندگی میں کبھی پریشان مت ہونا، میں تمہارے ساتھ موجود رہوں گی۔ میں نے ہی تمہیں اس مشکل میں پھنسایا تھا، اب میں ہی تمہیں مشکل سے بچایا کروں گی۔ پھر وہ مسکرا کر کہتے ہوئے میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میرا دل آج نہ جانے کیوں اتنا خوش تھا، شاید اسی وجہ سے کہ میں بھی ایک عزت والی زندگی گزارنا چاہتی تھی اور اپنی ماں کے بعد اپنے بہن بھائیوں کے اچھے طریقے سے پرورش کرنا چاہتی تھی۔ میں محلے والوں پہ یہ ہرگز یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اتنا پیسہ میرے پاس کہاں سے آیا تھا، اسی لیے اس بڑے احتیاط سے میں اسے خرچ کر رہی تھی۔ پھر میں نے ان تینوں کو ایک اسکول میں داخل کروا دیا اور خود اپنے گھر میں ہی ایک چھوٹی سی دکان کھولی، تاکہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ میں یہ دکان چلا کر اپنا گزارا کرتی ہوں۔ میں دل سے دعا کرتی تھی کہ وہ جنزادی اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ خوشیوں بھری زندگی بسر کرتے رہے، جس طرح اس نے مجھے آج خوشیوں سے ہمکنار کیا تھا۔